اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالکعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دوست ہیں۔ ایک دوسرے کے پاس آنا جانا صلح مشورے کی روزانہ عادت ہے۔ کئی تجارتی سفر عبدالکعبہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے۔ ان کی عادات اور خیالات ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ عبدالکعبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سالہ زندگی بہت قریب سے دیکھی۔ اعلان نبوت سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کے معترف ہیں۔ انہیں اپنے دوست سے بہتر کوئی اور شخص نظر نہیں آتا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کو نہیں ٹالتے۔ وہ مکہ کے امیر تاجروں میں سے ایک ہیں جو نہایت سخی اور لوگوں پر احسان کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے عبدالکعبہ نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چاند مکہ میں اترا ہے، اس کی روشنی تمام گھروں میں پھیل گئی ہے۔ اس چاند کا ایک ٹکڑا مکہ کے ہر گھر میں گرا ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ سارے ٹکڑے اکٹھے ہوئے اور مکمل چاند بن گیا۔ وہ مکمل چاند عبدالکعبہ کی گود میں آ گیا۔ اہل کتاب کے کسی عالم سے انہوں نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا، وہ نبی جس کی آمد کا انتظار سب کو ہے، اس کا زمانہ بہت قریب ہے۔ جب وہ ظاہر نبی ہوگا تو تم اس کی پیروی کرو گے۔ اس کی پیروی کرنے میں تم سارے جہان میں خوش قسمت ہو جاؤ گے۔ عبدالکعبہ خود بھی خوابوں کی تعبیر بتانے کے ماہر ہیں۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، ایسی بہت سی چیزیں دیکھیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی مقام ہونے کا یقین ہے۔ عبدالکعبہ حکیم بن حزام کے پاس بیٹھے ہیں۔ حکیم بن حزام کی ایک کنیز ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ کی پھوپھی سیدہ خدیجہ یہ خیال کر رہی ہیں کہ ان کے شوہر محمد اللہ کے نبی ہیں، ایسے ہی جیسے موسیٰ اللہ کے نبی تھے۔ عبدالکعبہ نے جب یہ سنا تو وہاں سے فوراً نکلے اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کے آنے اور وحی کے بارے میں انہیں بتایا اور ایمان لانے کی دعوت دی۔ عبدالکعبہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے سچ کہا، آپ سچے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبدالکعبہ بن عثمان کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا۔ آپ کی کنیت ابو بکر اور لقب عتیق ہے۔ یہ لقب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جہنم کی آگ سے آزادی کی خوشخبری دی۔ بعد میں آپ صدیق کے لقب سے مشہور ہیں۔ ایمان لانے کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس کسی کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی وہ غور و فکر کرنے لگا سوائے ابو بکر کے، وہ نہ جھجکا نہ کوئی بات کی۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے، اس کی بکریاں چراتے تھے۔ جب بلال تک اسلام کی دعوت پہنچی تو وہ فوراً ایمان لے آئے۔ انہوں نے اپنا ایمان کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ غلام ہیں اور جانتے ہیں کہ عرب میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ایک دن کعبہ کا طواف کرنے گئے تو وہاں موجود بتوں کو دیکھ کر بے خیالی میں منہ سے نکلا، وہ ناکام ہے اور نقصان میں ہے جو تمہاری عبادت کرتا ہے۔ لوگوں کے کانوں میں یہ الفاظ پڑ گئے تو انہوں نے امیہ بن خلف سے شکایت کی کہ اس نے بلال حبشی سے پوچھا۔ انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ امیہ نے بلال سے کہا، نیا دین چھوڑ دو، واپس اپنے دین پر آ جاؤ۔ بلال نے اس بات سے انکار کر دیا۔ امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی میں تمام حدیں پار کر چکے تھے۔
اسے یہ کب گوارا تھا کہ اس کا غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہو۔ اس کے علم میں جب یہ بات آئی کہ بلال نے بتوں سے منہ موڑ کر ایک خدا کو مان لیا ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ امیہ بن خلف نے بلال کے گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ لڑکے بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے ہیں۔ بلال کی گردن میں زخم آ گئے ہیں، خون بہہ رہا ہے اور سانس رک رہی ہے۔ امیہ بن خلف اس سزا کو کافی نہیں سمجھتا۔ گرمیوں کی تپتی دوپہر میں جب مکہ کی زمین لوہے کی طرح گرم ہے، اس پر بلال حبشی کو لٹا دیا اور بڑا بھاری پتھر بلال کے سینے پر رکھ دیا۔ نیچے تپتی زمین، اوپر گرم اور بھاری پتھر، سانس لینا بھی مشکل ہے۔ اس سب کے بعد امیہ بلال سے مطالبہ کر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین چھوڑ کر لات و عزیٰ کی عبادت کرو ورنہ یہیں تڑپ تڑپ کے مر جاؤ گے۔ بلال نیم بے ہوشی کی حالت میں جواب دیتے ہیں، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں لات و عزیٰ کے خدا ہونے سے انکار کرتا ہوں۔ عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں، ایک دن میں بلال کے پاس سے گزرا تو گرم کنکریوں پر لٹا کر اس پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ کنکریاں اتنی گرم تھیں کہ اگر گوشت کا ٹکڑا بھی ان پر رکھا جاتا تو وہ حرارت سے پک جاتا۔ اس سب کے باوجود بلال کی زبان پر میں لات و عزیٰ کو نہیں مانتا، میں ان کے خدا ہونے سے انکار کرتا ہوں جاری تھا۔ حضرت بلال حبشی کا جواب سن کر امیہ بن خلف اور ظالم ہو گیا ہے۔ امیہ بہت موٹا اور وزنی ہے۔ امیہ نے بلال کی گردن پر اپنی ٹانگ رکھ دی تاکہ ان کی سانس ہی بند ہو جائے۔ بلال بے ہوش ہو گئے ہیں۔ امیہ بن خلف کا ظلم بلال پر جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزر رہے ہیں۔ بلال نیم بے ہوشی میں اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے پکار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر کہتے ہیں، تم جس وحدہ لا شریک رب کا نعرہ لگا رہے ہو وہی تمہیں اس عذاب سے نجات دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی بچپن میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر نصیب ہوا۔ حضرت زید بن حارثہ کی عمر اس وقت 30 سال تھی۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 15 سال گزر چکے ہیں۔ زید بن حارثہ تو دل سے اپنے آقا پر جان نثار کر چکے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم دل و جان سے مانتے تھے۔ سیدہ خدیجہ اور حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے دیکھا تو انہوں نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں اور آپ کی خدمت گزار ام ایمن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں وہ تمام لوگ شامل ہو گئے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی اسلام کے ابتدائی دنوں میں ایمان لے آئے ہیں۔ اس وقت سعد کی عمر 17 سال تھی۔ ان کا تعلق بنی زہرہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ ان کی چچا زاد بہن ہیں۔ حضرت سعد نے حضرت ابو بکر کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد قریش کے ساتھ لڑائی میں پہلا تیر چلانے کا اعزاز حضرت سعد بن ابی وقاص کو حاصل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ خوش نصیب ہیں جنہیں جنگ احد میں تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ماں باپ سعد پر قربان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد بن ابی وقاص کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، سعد میرے ماموں ہیں، ہے کوئی میرے ماموں جیسا؟